پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو کا نام ہے۔ دراصل ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہم ان سے روزانہ سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، آیات قرآنی کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں اور علوم قرآنی ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے حوالے سے کہ یہ ایمان ہمارا کیوں بنتا ہے، قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں، کون سا علم اس میں پوشیدہ ہے جو تمام جہانوں کی امامت ایک اہل ایمان سے کرواتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ان دو آیات پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ سمپل سوال رکھیں گے ہم، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا آپ کو، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت خود نہیں ہے، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ شاہد کسے کہتے ہیں، مبشر کسے کہتے ہیں، نذیر کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اس کے فوری بعد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اب یہ بات ہو رہی ہے تمام افراد سے، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بعد ان کا ساتھ دو۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر۔ ایک علماء نے، مفسرین نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ وہ یہاں پر توزرو و توقرو، یہ ضمیر کس جانب ہے، اللہ کی جانب ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے اور سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور مفتی صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فتح اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہمارا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم الفرقان یا یوم القیامہ یا یوم الفتح؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ شاہد، مبشر، نذیر کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ جی۔ ایک تو یہی سورہ فتح کی 8 اور 9 آیت کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صفات بیان فرمائیں، شاہد، مبشر اور نذیر۔ ٹھیک۔ پھر سورۃ الاحزاب آیات 45 تا 47 میں یہی مضمون بیان ہوا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ یا ایُّہَا النَّبِیُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، 3 یہی صفات، اور وَالدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، 2 مزید صفات کہ اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت یا معتدل امت یا خیر الامم بنا کر بھیجا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔
پھر سورۃ النساء میں یہی مضمون بیان ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اقرا علیہ، مجھے آج قرآن پڑھ کر سناؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک انزل، میں پڑھوں اور آپ سنیں، حالانکہ یہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ آپ پڑھیں اور میں سنوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اور میں سنوں۔ اگر اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا ہی ہوتا تو پڑھنا تو سنت مصطفیٰ قرار پاتا، لیکن سننا سنت مصطفیٰ نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے قرآن کو پڑھوا کر سنا بھی تاکہ پڑھنا بھی سنت مصطفیٰ قرار پائے اور پڑھنے والے کو سننا بھی سنت مصطفیٰ قرار پائے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ پیارے رسول وہ منظر کتنا عظیم و حسین ہوگا کہ جب ہر امت پر گواہی دینے والا آئے گا، ہم لائیں گے، لیکن وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب کی گواہیوں کی، شہادتوں کی توثیق کرنے کے لیے ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو اشارہ کیا کہ اب رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیات 164 تا 166 میں بتایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اس سے پہلے انبیاء کرام کا، رسول اعظام کا ذکر ہے کچھ کا، فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ رسولوں کے قصے اور واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں اور کچھ کے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر وہی صفت، اور رسول آئے بشارت دینے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کفر پر، شرک پر، نفاق پر، معصیت پر، فسق پر، فجور پر، عدوان پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی بہانہ نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِكَ، کہ جو اس نے آپ پر اتارا اپنے علم سے اتارا، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ بھی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ بھی گواہی دیتا ہے، رسول بھی دیتے ہیں، ملائک بھی دیتے ہیں، لوگ بھی دیتے ہیں، جیسے قرآن میں فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے گواہی دی اور صاحبان علم نے عدل پر قائم رہتے ہوئے گواہی دی۔ اور علامہ محمود آلوسی نے لکھا
کہ اولل علم میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کرام کا ہے، تو ان کی شہادت کا پھر تکرار ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، ینزل علی الوحی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے آسمان سے، فاخبرکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مما یحل لکم، جو تمہارے لیے حلال ہے، وما یحرم علیکم، اور جو تم پر حرام ہے، ومماتی خیر لکم، اور میرا اس دنیا سے پردہ فرمانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تورد علی اعمالکم کل خمیس، کہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں، فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ، جب امت کے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وما کان من ذم، اور اگر امت کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو فرمایا کہ استوہبت لکم ذنوبکم، میں پھر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ سو ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تکرار کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب رہا یہ سوال کہ شاہد کے معنی کیا ہیں؟ شاہد کے معنی گواہی دینے والا، اس کو شہید بھی کہتے ہیں۔ شاہد کے معنی مشاہدہ کرنے والا، جو اللہ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ جب ہر امت کا کیس اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو انبیاء سے ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں ہمارا پیغام ملا تھا؟ وہ اگر انکار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دور کے نبیوں کو گواہ بنائے گا، اور ان پر گواہ اللہ کے رسول، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سب انبیاء کرام کی شہادت کو آپ انڈورس کریں گے، آپ توثیق کریں گے، آپ تائید کریں گے، آپ کنفرم کریں گے کہ اے اللہ، ان انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی امتوں پر تیرے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور اتمام حجت کر دی، اتمام حجت کر دیا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، وہ تمہاری شہادت کی توثیق کریں گے۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کی شہادتوں کی توثیق کریں گے، اور پھر ان کی توثیق تاجدار کائنات کریں گے، سید المرسلین کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ انا ارسلناک، اگلی آیت میں یا ایھا النبی انا ارسلناک، تو دو کلمات آتے ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ نبیون کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، اور رسول کے معنی بھیجا ہوا۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو، اور وہ مرد ہوتا ہے، نہ جن ہوتا ہے، نہ عورت ہوتی ہے، نبی سارے مرد ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا النبی، کیونکہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ کیوں کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، یا شریعت تو سابقہ رسول کی ہو لیکن اسے ایک نئے علاقے کی طرف بھیجا جائے، جس طرح سے شریعت ابراہیمی کو پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام فائز ہوئے، ادھر اردن کی سرزمین پر لوط علیہ السلام فائز ہوئے، ادھر عراق کی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام فائز ہوئے۔ تو اس لیے رسول یا تو ڈائریکٹ اللہ نے اسے بھیجا ہو شریعت نئی، یا یہ ہے کہ سابق رسول کی شریعت کو وہ پہنچانے کے لیے آیا ہو۔
یہاں شاہد بالکل واضح ہو گیا، یعنی یہ شاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ گواہ بنا رہا ہے، شاہد بنا رہا ہے۔ اصل میں یہ شہادت، یہ گواہی دین کی گواہی ہے، حلال و حرام کے تعلق سے بالکل وضاحت کے ساتھ۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، انہیں آپ بشارت دے دیجئے، اب فوراً مبشر۔ اور دو الفاظ آئے ہیں، جی نذیر، مبشر تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والا، اور نذیر یہ کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مواخذے سے ڈرانے والا۔ مبشر کو ذرا واضح کر دیں۔ اور منذر کے معنی بھی ڈرانے والا، کیونکہ ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون بلسان عربی مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب اس قرآن کو آپ کے قلب انور پر نازل کیا، یعنی وہ قرآن جس کی جلالت کا عالم یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اے انسان تمہاری طرح اسے عقل کی دولت دیتے، تو تراہم تم اس کو دیکھتے کہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، کہ وہ جھک جاتا اللہ کی خشیت سے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا اللہ کی۔ تو اس کا مطلب، اور یہ بھی فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے عاجزی کا اظہار کیا۔ یہ ابا جو ہے تمرد اور سرکشی کا نہیں ہے، بلکہ یہ عجز کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقت آسمانوں میں نہ تھی، پہاڑوں میں نہ تھی، زمین میں نہ تھی، وہ طاقت وحی ربانی کو انگیخت کرنے اور جذب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قلب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی تھی، کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جبریل امین اے پیارے حبیب آپ کے قلب پر لے کر نازل ہوئے، بلسان عربی مبین، یہ واضح فصیح عربی زبان میں ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ سے اللہ کا، تاکہ تمہارے لیے وہ اللہ کا ڈر سنانے والے بن جائیں۔ تو نبی جو بھی ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ بندوں کو بشارت سنا کر اللہ کے قریب کرنا، اور اس کے عذاب کا ڈر سنا کر جہنم سے دور کرنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا بھی جا بجا بیان ہوا ہے اور بکثرت ہوا ہے، اور جہنم کی ہولناکیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بکثرت بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے بندگان خدا کو گناہوں سے دور کر لینا۔ اچھا، یہاں پر بات ہو گئی شاہد کی، مبشر کی، نذیر کی۔ اب یہاں اللہ فوراً آگے بیان فرما رہا ہے۔ اب ذرا کچھ، کیونکہ بڑے موضوعات اور بڑے نکات آ رہے ہیں، تو کیا کرو تم کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ اکبر، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ آپ نے سوال کی طرف اشارہ کیا تھا جی، کہ یہ سوال کریں گے کہ وہ تعزروہ و توقروہ کس سے متعلق ہے۔ جی، تو عربی زبان میں کہتے ہیں ایک لفظ نشر مرتب ہوتا ہے اور ایک لفظ نشر غیر مرتب ہوتا ہے، کہ ایک چیز کو لپیٹ دیا جائے لفظ ہے، پھر اس کو کھولا جائے تو نشر ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ لفظ نشر مرتب، جس ترتیب سے لپیٹا گیا ہے اسی ترتیب سے کھولا جائے۔ اچھا، اور لفظ نشر غیر مرتب یہ ہے کہ جس ترتیب سے لپیٹا جائے اس کے برعکس ترتیب سے کھولا جائے۔ اب ایمان کے لیے تو کیا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ پر ایمان کو مقدم کیا اور رسول پر ایمان کو مؤخر کیا، اور یہ ترتیب اس کی یہاں بیان کی۔
لیکن جب اس کو کھولا تو لف نشر غیر مرتب کر دیا کہ رسول کا حق پہلے کر دیا اور اللہ نے اپنا حق بعد میں کر دیا. فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تعزرو کے معنی ہوتے ہیں نصرت کرنا، ایسی نصرت جو تعظیم کو مستلزم ہو، یعنی مجرد نصرت نہیں، نصرت کرو ان کی تعظیم کو قائم رکھتے ہوئے. وَتُوَقِّرُوهُ پھر اس کو مقرر کیا ان کی توقیر کو قائم رکھتے ہوئے. یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اور پھر آگے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. ٹھیک ہے، اب یہ صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ ہما وقت، ٹھیک ہے نا. لیکن اب ذرا ہم آپ سے یہ سیکھیں گے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دونوں ایمان، یعنی اللہ پر الگ ایمان، رسول پر الگ ایمان خاص طور پہ رکھا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، قرآن کریم فرما رہا ہے. رسول کی تعظیم کیا ہوتی ہے، رسول کی توقیر کسے کہتے ہیں؟ ارشاد. تھوڑا سی آپ اجازت دیں ارشاد. تو ایک بات عرض کر دوں کہ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی بھلائی لکھ دے. علماء نے فرمایا کہ دنیا کی بھلائی تو یہ ہے کہ احکام نرم ہو جائیں، اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ اجر زیادہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اور انہوں نے عرض کیا کہ انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے اللہ تیری بارگاہ میں رجوع کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من یشاء، عذاب تو میں جیسے چاہوں گا پہنچا دوں گا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. یعنی دنیا میں ہر چیز کو اس کا حصہ ملے گا، رزق کا، روزی کا، ہر چیز کا. جو فارسی میں کہتے ہیں کہ دوستاں را کجا کنی محروم، گبر ترسا وظیفہ خورداری، کہ اللہ تو اپنے دوستوں اور محبوبوں کو محروم کہاں رکھے گا، جبکہ بت پرست جو ہیں اور مجوسی جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ تیری بارگاہ سے دنیا میں پا لیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. لیکن اللہ نے جواب دیا ان کی اس سوال کا کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے تو نہیں ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں اسے لکھ دوں گا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، وہ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. الَّذِي يَجِدُونَهُ عِندَهُمْ مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، جن کے تذکرے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اس نبی کی شان یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاکم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ کو اتار پھینکتے ہیں جو کفر کا، شرک کا، بدعمالیوں کا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بھی پھر تکرار کیے، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے
وَعَزَّرُوهُ اور ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اوصاف جلیلہ، امتیازیہ اور خصائص کو یکجا کر کے بیان فرمایا۔ تو نبی کی تعظیم تو یہ ہے کہ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ یا ایھا الذین آمنو کہ اے مومنو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے سے بے تکلفی میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ خبردار اللہ کے نبی سے اس انداز سے بات نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ولا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ تو عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ فرمایا کہ مومنوں، کیونکہ صحابہ کرام کا شعار یہ تھا کہ جب مجلس نبوت سجی ہوتی، آپ ارشاد فرما رہے ہوتے، ان میں سے کوئی بات نہ سن پاتا یا سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتا کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ تو جو منافق ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اس کو امالہ کر کے رائی نہ کہتے اور تاثر یہ دیتے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ رعایت کیجئے، دوبارہ فرمائیے، مکرر فرمائیے، اور اپنی مجلس میں جا کر کہتے کہ دیکھیے ہم نے ان کو بیوقوف بنایا، معاذ اللہ رائینا کے دیے ہمارے چرواہے، یران سے جس کے معنی حماقت کے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا از بارگاہ مصطفی کے آداب کو بیان فرمایا کہ خبردار میرے نبی کی شان میں ایسا کلمہ بھی استعمال نہ کرنا جس کے معنی صحیح بھی ہوں، بولنے والے کی نیت بھی صحیح ہو، لیکن کوئی بدباطن شخص کوئی دور کے توہین کے معنی مراد لے سکتا ہو۔ وقول انظرنا، اب اگر تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ عرض کرنا کہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ توجہ فرما لیجئے، نگاہ کرم ہو جائے، واسمعوا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کی بات کو توجہ سے سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا آداب مصطفیٰ بیان کیے، سورۃ الضحیٰ میں بیان کیا، کچھ عرصے کے لیے وہی آنا موقوف ہو گئی تو آپ بے چین رہتے تھے وہی کے انتظار میں۔ تو آپ پر لوگوں نے طعن کیا کہ ودّا محمدًا ربہ وقلاہ، معاذ اللہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا۔ تو عام دستور یہ ہے کہ جس پر طعن کیا جائے اپنی صفائی وہ خود پیش کرتا ہے، لیکن شان مصطفیٰ یہ ہے کہ طعن مصطفیٰ پر کیا جاتا ہے اور صفائی رب مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ اس کی تاریکی چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد سبحان اللہ. صلی اللہ اچھا علیہ مفتی صاحب، اب یہاں پہ میرے 2-4 سوالات ہیں آپ کی خدمت میں جی. تاکہ آپ سے سیکھا جائے. جی. اب یہاں یہ تمام باتیں بالکل یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جہاں تک بیان کرتے چلے جائیں کچھ بھی نہیں ہے. غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا آپ کی خدمت میں سوال چھوٹا سا یہ تھا، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ فرما رہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان یعنی سچا پکا کامل اللہ کو مطلوب ایمان کی ظاہر بات ہو رہی ہے. پھر جو اس آیت میں بات ہو رہی ہے رسول کا ساتھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. رسول پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، اللہ پہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے، رسول کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے، رسول کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، رسول کی توقیر کیسے کی جاتی ہے. اب اسی بات کو ذرا سا اور میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. رسول کی تعظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجھے اپنا ایک تعلق، اپنا ایک رشتہ، اس کی بھی ایک میری جسمانی روحانی تربیت ضروری ہے نا. بالکل ضروری ہے. میں جانوں کہ میرا تعلق کیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میں جانوں. ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اولیٰ کے ایک معنی اقرب کے ہیں. جی. اس کے معنی تو یہ ہیں کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جی. دوسری جگہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شہرگ سے بھی زیادہ اللہ فرماتا ہے اپنی ذات کے بارے میں ان کے قریب ہیں. اور نبی کے لیے فرمایا کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور ایک ولایت کے معنی اختیار کے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ نبی کو مومنوں کی جانوں پر بھی اختیار ہے. اس لیے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اپنی گردن کاٹ کے آپ کے سامنے پیش کر دیں. یعنی نبی کو مومنوں کی جانوں پر بھی اختیار ہے. اور وہ جس آیت کا آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ برسولی آمنوا باللہ ورسولہ کی ایمان لاؤ. تو بظاہر تو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں ان سے مطالبہ ایمان کیسا. تو قرآن کہتا ہے کہ جو اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے دعویٰ ایمان کیا ہے اب وہ حقیقت ایمان اور جوہر ایمان اور روح ایمان پر پورا اترو اور اس کا ثبوت پیش کرو. جیسے الحجرات میں فرمایا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اعراب نے دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اے پیارے رسول قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، آپ ان سے کہہ دیں کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن یہ کہو کہ ہم نے تسلیم کر دیا ہے، مائل باطاعت ہو گئے ہیں. وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. تو انما المؤمنون الذین، کامل مومن وہ ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور دلیل ایمان کیا ہے؟ جیسے وہاں اس آیت میں فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنی جانوں اور مالوں سے
اللہ کی راہ میں جہاد کیا. سبحان تو اللہ. پھر روحی ایمان یہ ہے کہ پھر جان بھی اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دی جائے اگر کبھی اس کا تقاضا ہو، اور مال بھی اللہ اور اس کے رسول پر قربان کیا جائے کبھی مطالبہ شریعت ہو، تو پھر اس سے کسی صورت میں دریغ نہیں کیا جانا چاہیے. سبحان اور اللہ. یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نصرت نہیں کرو گے اس نبی کی یعنی اللہ کے دین کی، تو اللہ نے تو ان کی نصرت کا فیصلہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ مومن کا احسان نہیں ہے بلکہ مومن کی سعادت ہے کہ انہیں اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی نصرت کا شرف نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. یہ شرف، یہ سعادت کی بات ہے، ایک یہ مرتبہ اور ایک منصب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی جا رہی ہے. طریقے، پہلا طریقہ تو مفتی صاحب کیا یہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معیار بتایا جی کہ الایمان جی ان تکون ہوا کا تبا لما جئت بہ. ٹھیک. کمال ایمان یہ ہے کہ تمہاری جو نفسانی خواہشات ہیں وہ میری شریعت کے تابع ہو. سبحان اللہ. جو میں لے کر آیا نظام شریعت، جی نظام ہدایت، جی ضابطۂ حیات، تو تمہاری خواہشات اس کے تابع ہو جائیں. ٹھیک. یعنی اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنے نفس کے مقتضیات کو، ان کی ڈیمانڈز کو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطالبات سے ٹکراتے ہیں تو پھر ان کو قربان کر دو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سر بلند رکھو. نیکیاں تمہاری عادت بن جائیں. نیکیاں عادت بن جائیں بلکہ نیکیاں تقاضائے فطرت بن سبحان جائیں. اللہ. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی مکتب میں نہیں سیکھتا کہ پیاس لگے تو کیا کرنا ہے، بھوک لگے تو کیا کرنا ہے، وہ ماں کی طرف لپکتا ہے. اسی طرح سے جس طرح بھوک کی خواہش پیدا ہو تو نفس تقاضا کرتا ہے، اسی طرح سے احکام الہی اور احکام رسول کی اطاعت یا اتباع شریعت یہ ایک ضابطے اور جبر کے طور پر انسان قبول نہ کرے بلکہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے، سیکنڈ نیچر بن جائے بلکہ فرسٹ نیچر بن جائے. ٹھیک ہے. تقاضۂ اولا بن جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان کے تقاضے ہر مومن سے. اچھا اب ذرا سی آگے بڑھاتے ہیں بات، لیکن اس آیت تک ہی رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے ایک مومن کو، تو کیا اقامت دین کے لیے جد و جہد کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یا وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یعنی اقامت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو؟ دیکھیں جو حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور ایک روایت میں والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد، تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ آپ والد سے بھی محبوب ہیں، اولاد سے محبوب ہیں، سب سے محبوب ہیں، لیکن اپنی جان پیاری ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب ماننا ہوگا، کیونکہ آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو محبت ایک تو نفسانی ہوتی ہے کہ کسی خوبصورت شخص سے ہو جائے، خوبصورت چیز سے ہو جائے، لیکن نبی سے محبت فطری بھی ہونی چاہیے اور عقلی بھی ہونی چاہیے.
یعنی عقل انسانی شعوری طور پر فیصلہ کرے کہ ان سے زیادہ محبوب کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی ذات کے بعد کوئی متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، اس لیے ہمارے لوگ ویسے تفاخر کے طور پر پڑھتے ہیں کہ دیکھیں، وہ مانتے ہیں کہ عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر عشق مصطفیٰ یا محبت مصطفیٰ ایمان کے ساتھ متضمن نہ ہو تو وہ عشق ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، وہ پھر محبت مصطفیٰ ہے ہی نہیں۔ پھر تو مستشرقین بھی بہت کام کرتے ہیں نا، وہ یہ کنور مہندر سنگھ بیدی کا شعر ہے یہ، کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو اتنی ہی محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیے۔ چاہتا ہوں ہمارے بعض واعظ بھی بیان کرتے ہیں، شعراء بھی، میں کہتا ہوں کہ یہ تصور مت دو کہ ایمان سے محروم رہ کر بھی کوئی عاشق مصطفیٰ بن سکتا ہے یا محب مصطفیٰ بن سکتا ہے۔ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی شرط لازم آپ کی ذات والا صفات پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کے بغیر عشق مصطفیٰ متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی بات کو ذرا سا اس کو ریفریز کر لیتا ہوں میں، اس بات کو جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ سے عشق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو فرمایا کہ ایک تو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن وہاں فرمایا کہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، ٹھیک، کہ آپ کہتے ہیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی یا شوہر، تمہارا کنبہ یا قبیلہ جی، اور تمہارے مکانات و محلات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، جی، تمہاری تجارت جس کے خسارے میں جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان تمام چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں تقاضائے فطرت انسانی ہے، اور اسلام انسانی فطرت کی نفی نہیں کرتا۔ اپنے اپنے درجے میں تمہیں ان چیزوں سے محبت کی اجازت ہے، لیکن خبردار، احب سپرلیٹو ڈگری میں تمام محبتوں پہ محبوب ترین صرف اللہ ہوگا اور اس کے رسول ہوں گے، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد ہوگا۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے رسول کی محبت کو جوڑ کر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں محبتیں جدا نہیں ہیں، ایک دوسرے کو متضمن ہیں، ایک دوسرے کو لازم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا محب ہو اور مصطفیٰ کا محب نہ ہو، یا مصطفیٰ کا محب ہو اور اللہ کا محب نہ ہو۔ سبحان یہ اللہ، دونوں محبتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی محبت نہیں ہو سکتی کہ جو بندے کو اللہ سے محبت کرنا نہ سکھاتی ہو، سکھا دے، اس راستے پر نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اور بات یہاں پر مکمل ہوتی ہے کہ اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، صبح بکرتوں و اصیلا، ہے نا، تسبحوہ بکرتوں و اصیلا۔ تو یہاں پر بکرتوں و اصیلا صبح و شام نہیں بلکہ ہمہ وقت۔ یہ اس لیے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ لفظ نشر غیر مرتب جی تھا، ہاں، کہ اللہ پر بھی ایمان لے آئے، رسول پر بھی ایمان لے آئے، رسول کی تعظیم بھی کر دی، رسول کی نصرت بھی کر دی، تو اس نعمت ربانی پر تشکر کے طور پر صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ، نعمت ربانی، اس سعادت پر، اس توفیقات صالحات پر تم ہر لمحے اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، صبح و شام ہر وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جب بھی
موقع ملے سبحان اسے یاد اللہ، کرو۔ اسے یاد کرو۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت سارے اہم موضوعات آپ نے بالکل کھولے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں کچھ ایک سوال رکھنا چاہ رہا تھا لیکن پھر کسی اور وقت، کہ میرا یعنی ایک بندے کا اللہ سے رشتہ کیا ہوتا ہے، ایک امتی کا اپنے رسول سے رشتہ کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم الفرقان، یوم القیامہ یا یوم الفتح؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر تھوڑی سی زحمت آپ کو اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ جنید خالد بہاولپور۔ جنید خالد صاحب بہاولپور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو، جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر